آپ اور میں جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں. اپنی نیکیوں کو سنبھالیے. وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ دن اللہ سے اپنا حق حاصل کرنے کا دن ہوگا. آپ اور میں جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بڑی مشکل سے کرتے ہیں. اپنی نیکیوں کو سنبھالیے. آپ جواب دے کر اپنی نیکیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ آپ آخرت کے وہ غریب نہیں بننا چاہتے کہ جو آئے تو بہت ساری نمازوں اور قرآن اور عمرے اور حج کے ساتھ، لیکن دعوے دار آ کر کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے مجھے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے سلنڈر کیا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا، اور آپ کی ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں اور آخر میں اپنے گناہ آپ کے حوالے کر کے چلے جائیں. تو وہ غریب آپ نہیں بننا چاہتے، بلکہ آپ وہ بننا چاہتے ہیں جو امام احمد بن حنبل کے اس واقعے میں ہمیں ملتا ہے. امام احمد بن حنبل جب انتقال کے قریب تھے تو سب کو معاف کر رہے تھے. تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ ابا آپ سب کو معاف کیے چلے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں 2 وجہ سے سب کو معاف کرتا ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کی وہ آیات کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اس دن جس دن لوگ اپنے نیز پر ہوں گے، اٹھنے نہیں پائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ان لوگوں کو کہ جن کا کوئی حق اللہ پر ہے انہیں دعوت دے گا کہ وہ اٹھیں اور اللہ کی طرف آئیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات کی یہ تفسیر کی ہے کہ وہ لوگ جو اس دنیا میں اپنے حق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ دن اللہ سے اپنا حق حاصل کرنے کا دن ہوگا. تو میں اس دنیا میں اپنے حق کو چھوڑتا ہوں، لوگوں کو معاف کرتا ہوں تاکہ میں اپنے اس حق کو محفوظ کروں اپنے آخرت کے اجر کے ساتھ اس دن کہ جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بلائیں گے تو میں اپنا حق اللہ سے لوں گا. دوسری بات کہ جو حقیقت میں ایک مومن کی سب سے بڑی شناخت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی شخص کو آخرت کے دن میری وجہ سے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے، میری وجہ سے اسے کوئی تکلیف ہو، میں یہ نہیں چاہتا. میرے بھائیوں دوستو، اس اسپرٹ کے ساتھ کہ ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنی ہے اور ہمیں آخرت کو فوکس رکھنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے اجر کو فوکس رکھنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تعلقات میں ایک بہتری آئے گی. آپ ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھیں گے. اور دیکھیں ہر آدمی ایک مختلف بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں، وہ پتہ نہیں سائیکولوجیکلی کس پوزیشن میں ہوتے ہیں، ان کے گھر کے اندر کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ایک آدمی اگر کبھی ایسا رویہ ظاہر کرے جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو کبھی آپ ذرا یہ بھی کوشش کیجئے جاننے کی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے. اس سے بیٹھ کر بات کیجئے، الگ بیٹھ کر بات کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو غصہ آنے کے بجائے اس فرد سے آپ کو ہمدردی ہو جائے کہ اس کو تو ہمدردی کی ضرورت ہے میرے بھائی کو، بجائے اس کے کہ میں اس پہ غصہ کروں. مجھے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، مجھے تو اس کے حالات جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں کچھ کر اس کی جو ذہنی کیفیت ہو گئی ہے اس کے حوالے سے اگر علاج کی ضرورت ہے، اگر کسی سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو میں اس کو فراہم کرنے والا بنوں، تو وہ تو معاملہ بالکل دوسرا ہو جائے گا. آپس کے تعلقات میں اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ کی یہ سنت ہے جسے کہتے ہیں نا سنو بال افیکٹ، کیومولیٹو افیکٹ، کہ اگر آپ بھلا کریں گے تو ایک دن سونر اور لیٹر یہ اللہ کی سنت ہے کہ آپ کی بھلائی آپ کے سامنے آئے گی. لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کی ہی کی ہوئی برائی بیچ چوراہے پر کسی دن آپ کے سامنے آئے گی. یہ اللہ کی سنت ہے، اس کو یاد رکھیں. تو یہ نہ سوچا کریں کہ آپ نے بھلائی کی ہے تو بس ضائع ہو گئی. نہیں، کہیں لکھی جا رہی ہے، کہیں اس کے نتائج جمع ہو رہے ہیں. کمیٹی کھلے گی، یعنی وہ جمع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اگر آپ نے بھلا کیا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو نہ صرف آخرت میں ملے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نتیجہ آپ کو دنیا میں بھی دکھائیں گے.